ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے اس دنیا کو آباد کیا، اور اس دنیا کو آباد کرنے کے بعد بے شمار مخلوقات کی تخلیق کی، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے بہتر ہم انسانوں کو بنایا۔ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت دی، قرآن جیسا تحفہ دیا۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی، آخری رسول جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جس حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ہے عورت اسلام کے سائے میں۔ قبل اس سے کہ ہم آگے بڑھیں، پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ عورت کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ عورت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے چھپانے کی چیز، جتن کرنے کی چیز، برتنے کی چیز۔ عورت جس کا انسانی معاشرے میں ایک مقام، مرتبہ ہے، یہ ایک ایسا پلر ہے جو انسانی نسل کی بقا کا ضامن ہے۔ عورت ایک بہترین مربی ہے، اور اس حوالے سے ہم غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قدیم زمانے میں جتنے بھی ادیان، مذاہب تھے، کسی کے ہاں عورت کا کوئی مقام، مرتبہ نہیں تھا۔ یہودیوں کے نزدیک یہ عورت قابل لعنت تھی، اس کا کوئی مقام، مرتبہ نہیں تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ان کا کسی بھی قسم کا کوئی حق، حصہ نہیں ہے، یہ قابل لعنت ہے اور یہ تمام فساد کی جڑ ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ عورت جو ہے ہر قسم کا فتنہ اس سے پنپتا ہے، اور اس کے حوالے سے کہتے تھے کہ یہ ابلیس کا ہتھیار ہے، اور ہر خاندان کے لیے، ہر معاشرے کے لیے یہ بڑا فتنہ ہے۔ یونان میں لوگ یہ کہتے تھے کہ عورتوں کو پڑھنے لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ان کو کوئی حق، حصہ نہیں دیا جائے گا، اور ہر قسم کے حقوق سے محروم کر دیتے تھے۔ یونانیوں کی طرح ایران میں عورتوں کو کوئی مرتبہ حاصل نہیں تھا۔ جس طریقے سے عام چیزیں بیچی اور خریدی جاتی تھیں، ویسے ہی بازاروں میں عورتوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ ایسے ہی بڑھتے بڑھتے ہمارے ملک ہندوستان میں دیکھیں، جو مظالم، جو اتیاچار عورتیں پہ ہوئے، اسے دیکھ کر کے، سن کر کے، جان کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہائے انسان، یہ انسان نہیں رہا، یہ شیطان بن گیا۔ کوئی عورت چاہے بال وواہ ہو یا کسی اور عمر میں اس کی شادی ہوئی ہو، چاہے وہ بچی ادھیڑ عمر کی ہو، چاہے نوجوان ہو یا بوڑھی ہو گئی ہو، چاہے اس کی شادی کسی نونہال بچے سے ہوئی ہو یا کسی نوجوان سے ہوئی ہو یا کسی بوڑھے سے ہوئی ہو، اگر سامنے والا شوہر انتقال کر جاتا ہے، چاہے وہ ٹین ایج میں ہو، چاہے نوجوانی میں ہو یا چاہے بڑھاپے میں ہو، اس کے چتا کے ساتھ اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اسی ملک کے اندر کتنے ایسے لوگ تھے جو جوئے بازی میں بڑے آگے تھے، شراب نوشی میں بڑے آگے تھے، یہاں تک کہ جوئے بازی کرتے، جوئے بازی میں اپنی عورتوں کو داؤں پہ لگاتے کہ کوئی بھی چال ہے، چلو ہم چلیں گے، داؤں کھیلیں گے، بھلے سے ہمیں اپنی عورتوں کو داؤں پہ کیوں لگانا پڑ جائے۔ تو اس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی ملت ہو، کوئی بھی دھرم ہو، ہر ادیان و مذاہب میں عورت کو جینے کا حق نہیں تھا۔ آگے بڑھیے، عرب کا ماحول جس میں عورت مظلوم تھی، اس کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیتے تھے، عورتوں کو
جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اسلام میں 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، زمانے جاہلیت میں 1 سال تک ایک بند کوٹری میں عورتوں کو بند کر دیا جاتا، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، نہانا نہیں ہے، صفائی نہیں کرنی ہے، یہاں تک کہ اسی میں جینا، رہنا، سہنا، اسی میں پیشاب پخانا، ساری چیزیں، اس کے ناخن بڑھ گئے، اس کے بال بڑھ گئے، اس کے کپڑے چچڑ اڑ گئے، یا اسی طریقے سے پراگندہ ہو گئی، 1 سال تک ایک کمرے میں زمانے جاہلیت میں عرب کے ماحول میں عورت اپنی عدت گزارتی، یہاں تک کہ اس عورت کو جب نکالا جاتا، چاہے کوئی بکرا یا بکری ہو یا کوئی جانور ہو، اس کی بدبو کو سن کر کے بے ہوش ہو جاتے یا دم توڑ دیتے۔ یہ اتیاچار عورت کے ساتھ ہر زمانے میں اور ہر دور میں ہوا ہے، لیکن تمام ادوار کے بعد، تمام ادیان و مذاہب کے مقابلے میں جب اسلام آیا تو اس نے یہ کہا کہ ایسا نہیں چلے گا۔ اسلام نے عورت کو جو اس کا حق حصہ تھا اس نے نوازا، چنانچہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھیں، اسلام وہ دین ہے جس کے جیسا کوئی دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کی سب سے پسندیدہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی بندہ اسلام کو ترک کر دے یا اسلام کو چھوڑ دے، اسلام سے پھر جائے، کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، پارسی بن جائے، ہندو بن جائے، یا دنیا کے کسی مذہب کو اختیار کر لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دین جو اسلام ہے یہ اعتدال کا دین ہے، جس کے لیے جو مناسب ہے اس نے وہ اعلان جاری کیے، مرد ہے اس کے لیے کیا چیزیں مناسب ہے، عورت ہے اس کے لیے کیا چیزیں مناسب ہیں، بچے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں مناسب ہیں، بزرگ ہیں ان کے لیے کیا چیزیں مناسب ہیں، ہر ایک کا ہمارے دین نے مقام، مرتبہ، عہدہ، درجہ پکا کر دیا کہ یہ مساوات ہے، اور اس طریقے سے انہیں اسی کیٹیگری میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے زمانے جاہلیت میں پتہ چلتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، مارے شرم کے گھروں کے اندر چھپ جاتے کہ گاؤں والے، محلے والے مذاق اڑائیں گے، ٹھٹے بازی کریں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر جملے کسیں گے، کیسا انسان ہے، کیسا مرد ہے، اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں لڑکی نے جنم لیا ہے، ایک لڑکی کے پیدائش ہوئی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ جب کسی بیٹی کی خبر دی جاتی تو بندے کا منہ کیا ہو جاتا، کالا پڑ جاتا، سیاہ پڑ جاتا، اور چہرہ چھپا چھپا کے چلتا کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن اسلام آیا اور ابتدا کس سے کیا؟ بیٹی سے کیا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں بیٹی کے مقابلے میں بیٹوں کو مرتبہ ملا، بیٹوں کو مقام ملا، لوگوں نے بیٹوں کو ترجیح دی، بیٹیوں کو پسے پشت ڈالا۔ اسلام نے کہا ایسا نہیں چلے گا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دیا، اسلام دیا، نبی کی بعثت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کے رہنمائی کے لیے مقدس ترین قرآن کا نزول کیا، اور اسی قرآن میں اعلان کیا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ غور کیجئے، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ وہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ 2 ورڈ ہے، ایک اناسا، دوسرا ہے ذکر۔ اناسا کا معنی ہوتا ہے مؤنث، اور ذکر کا معنی ہوتا ہے مذکر۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو، لڑکیوں کو، عورت کو عزت دینے کے لیے آیت کریمہ میں سب سے پہلے ان کا تذکرہ کیا کہ زمانے جاہلیت میں جو اتیاچار ہوتے تھے اب نہیں چلے گا، ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بیٹیوں کا تذکرہ کیا، اور اسی حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عال جاریتینی انا وہو دخلت الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بندے نے دو بیٹیوں کی، دو لڑکیوں کی پرورش کی، تربیت کی، اور جو ذمہ داری بیٹیوں کے تعلق سے ہوتی ہے اسے پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کیا، دخلت انا وہو الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا باپ جو دو بیٹیوں کو پاتا ہے اور پوری ایمانداری کے ساتھ ان کی تربیت کرتا ہے، ہم دونوں ساتھ میں جنت جائیں گے۔ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں سے اشارہ کیا، دیکھو یہ شہادت کی انگلی ہے، یہ فور فنگر ہے، یہ بیچ کی انگلی ہے، یہ مڈل فنگر ہے، یہ جو جس طریقے سے پاس ہیں، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا باپ جو بچیوں کی تربیت کرتا ہے جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اسلام کے آنے کے بعد ایک دو نہیں 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی سائنس ٹیکنالوجی کی مدد لے کر کے یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ ماں کی کوکھ میں پلنے والا، پروان چڑھنے والا جو جان ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، بچہ یا بچی ہے، جیسے تیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، یہ فیمیل ہے، یہ بچی ہے، ماں کے پیٹ میں اسے مار دیا جاتا ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ زندہ گاڑ دیتے تھے، ایک آج یہ دور ہے ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو حق آج بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو جو مقام دیا کسی اور مذہب نے شروع سے لے کر اب تک نہیں دیا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ کوئی دین، کوئی مذہب بیٹیوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو ان کا حق، مقام، مرتبہ نہیں دے سکے گا۔ تو دو نصوص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کا تذکرہ کیا آیت کریمہ کے اندر، پہلے جتلانے کے لیے کہ ان کا زمانے جاہلیہ کے مقابلے میں اب مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو بیٹیوں کی جو پرورش کرے گا اچھی طریقے سے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ تو بیٹیوں کے حوالے سے یہ ہمارے دین کے احکامات ہیں۔ اس کے بعد یہی عورت ہماری بیوی بنتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا متاع، یہ دنیا ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے قیمتی جو چیز ہے نیک عورت ہے، پرہیزگار عورت ہے، دیندار عورت ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ایک نہیں کئی بیویاں، وہ دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ والی ہیں، دین کی راہ میں خرچ کرنے والی ہیں، یا دین کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے والی ہیں، اور اسی نبی کے گھرانے میں نبی کی بیوی خدیجہ کے بدن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار بیٹیوں کو جنم دیا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ عرب کے کافر مشرک کہتے تھے کہ یہ رسول جو ہے یہ نسل کٹا ہے، یہ نسل کٹا ہے، اس کی نسل جو ہے بڑھنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافرین، یہ مشرکین آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کے اوپر باتیں کستے ہیں، آپ کو ذہنی تناؤ دیتے ہیں، آپ غم نہ کیجئے، آپ پریشان نہ ہوئیے، دنیا اپنے بیٹوں سے جانی جاتی ہے، میں آپ کا مقام، میں آپ کا رتبہ آپ کی بیٹیوں سے بڑھاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبانی یہ کہلا دیا اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنت کی سردارن ہے۔ غور کیجئے، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بیٹیوں کے ذریعہ، نبی کے بیٹیوں کے ذریعہ نبی کا مقام، مرتبہ جو ہے وہ بلند و بالا کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت جو ہے وہ کنبے کے لیے، قبیلے کے لیے، معاشرے کے لیے سود مند ہے، فائدے مند ہے، وہ لوگوں کے لیے ریڑھ کی مانند ہے، اور اسی طریقے سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، لڑکی کی خوبصورتی دیکھو، مالداری دیکھو، خاندان دیکھو، اس کے بعد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین دیکھو، دین کو ترجیح دو، دیندار لے کے آؤ گے تو گھر، خاندان، معاشرہ، یہاں تک کہ نسلوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اعلی اولاد دنیا کے اندر ہوتے ہیں، اپنے باپ سے کیا امید لگاتے ہیں؟ ابا ہمیں گھر دے دیں گے، ابا ہمیں گزرانے زندگی کے سامان دے دیں گے، ابا جو ہے ہمیں کاروبار دیں گے، ابا جو ہے ہماری نوکری لگا دیں گے۔ اپنے باپ سے اولاد کو ایک نہیں انیک امیدیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسا باپ جو نیک بیوی لے کے آتا ہے اور اپنے بیٹوں کو سب سے قیمتی تحفہ دیتا ہے، اب جب یہی عورت بدچلن ہو جائے، بد کردار ہو جائے، بدتمیز ہو جائے تو نسلوں کی بگاڑ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے جو معاشرہ ہے اس لیے اسلامی معاشرے کی تشکیل نہیں ہو پاتی۔ تو بیٹیوں کا تذکرہ ہوا، بیوی کا تذکرہ ہوا، تیسرے نمبر پر ہمارے دین نے ماں کا تذکرہ کیا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں جو اتیاچار ہوئے تھے تو کیٹیگری وائز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، نبی کی زبانی یہ کہلا دیا بیٹی کا یہ مرتبہ ہے، بیوی کا یہ مرتبہ ہے۔ اب ماں کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں، میری ماں ہے، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ سوال ریپیٹ کرتے ہیں 2 بار 3 بار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا صحیح حقدار یا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں زیادہ حقدار ہے، کیونکہ زیادہ قربانیاں یہی ماں دیتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جو جنت ہے نا ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے میں ماں ہے، اولاد ماں کی خدمت کر کے، راضی کر کے، خوش کر کے، ذمہ داری نبھا کر کے، حسن سلوک کر کے ماں کو منا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے بندے جنت تیرے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بیٹیوں کا درجہ بتایا گیا، بیوی کا درجہ بتایا گیا اور ماں کا درجہ بتایا گیا۔ اور زمانے قدیم میں کسی بھی دین میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ماحول میں، کسی معاشرے میں، کسی بھی دور میں، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، کسی بھی ناحیے سے کسی کو کوئی حق ادھیکار نہیں تھا۔ سارا کا سارا حق حصہ اسلام نے آ کر دیا۔ لیکن آج بھی جو روشن خیال لوگ ہیں، جو عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں آواز بلند کرتی ہیں، آج وہ یہ تک کہتے ہیں کہ اسلام کل عورتوں پہ ظلم کرتا تھا اور آج بھی عورتوں پہ ظلم کرتا ہے۔ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، عورتیں پردے میں ہوتی ہیں، عورتیں باؤنڈیڈ ہوتی ہیں، عورتیں فلاں چیز سے روکی جاتی ہیں۔ یہ جتنے بھی پروپیگنڈے ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ اسلام نے جو دیا ہے، قیامت تک کوئی دین، کوئی مذہب عورت کو مقام مرتبہ نہیں دے سکتا۔ اسلام آیا تو عورت کو انسانی حیثیت سے نوازا۔ ایک ایسا ماحول پہلے تھا، عورت کو انسان تصور نہیں کیا جاتا تھا، جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، جانوروں کی طرح انہیں بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ لیکن اسلام آیا تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، جس طریقے سے ایک مرد جو ہے یہ انسان ہے، ویسے ہی ایک عورت ایک انسان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہاری تخلیق ایک مذکر اور مؤنث سے کی ہے۔ ایک بیٹی، ایک بیٹا دنیا میں آتے ہیں تو ایک مرد اور ایک عورت سے
مل کر کے آتے ہیں، ان کے ملاپ سے آتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک تذکرہ کیا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ تمہاری جانوں سے تمہاری بیویوں کی تخلیق کی. دو نصوص ہیں، دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا جس طریقے سے مرد یہ انسان ہے ویسے ہی عورت یہ بھی انسان ہے. کل عورتوں کو انسان تصور نہیں کیا جاتا، یہ جانور ہے، یہ پلید ہے، یہ گندا ہے، یہ ناپاک ہے، اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے. لیکن اسلام آیا تو جس طریقے سے مرد کا مقام تھا ویسے اسلام نے عورتوں کو مقام دیا اور قرآن میں ان آیتوں کا تذکرہ کیا. پھر اسلام نے اس بات کا اعلان کیا کہ عورت کو ثواب میں برابری کا حق ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، اگر نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، دینداری دکھاتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دونوں کو ایک پاک زندگی دیں گے. مرد ہے اس کو بھی دیں گے، عورت ہے اس کو بھی دے دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، نماز دونوں پڑھتے ہیں، روزے دونوں رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ دونوں کرتے ہیں، حج بیت اللہ دونوں کرتے ہیں. جب دونوں نیکیاں کرتے ہیں تو دونوں کے نیکیوں میں ذرہ برابر نیکی میں کمی نہیں کی جائے گی، دونوں کو برابر سرابر ثواب دیا جائے گا. تو اسلام آیا، مقام دیا، مرتبہ دیا اور نیکی کا بدلہ دیا، محنت کا اجرت دیا کہ جس طریقے سے مرد کے لیے بدلہ ہے، مرد کے لیے ثواب ہے، ویسے ہی عورت کے لیے بدلہ، عورت کے لیے ثواب ہے. اسلام آیا جہاں عورتوں کو کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا، یونان میں، ایران میں پڑھنے لکھنے کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ جانور کی مانند ہے، انہیں پڑھنے لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اسلام آیا تو اس نے کہا پڑھنے کا عورتوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، سب کو پڑھنے کا حق ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اعلان کیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کا دینی تعلیم حاصل کرنا یہ واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کوئی تخصیص نہیں کی کہ علم جو ہے یا علم کا حصول ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے اور بچیوں کے لیے بھی ہے. کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر ایک کو دینی تعلیم حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان درس دے رہے ہوتے، جو مرد حضرات ہیں دروس ہو رہے ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے. صحابیات نے اعتراض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ درس دیتے ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں، آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اس میں مردوں کا فائدہ ہوتا ہے، ان کے ایمان کی اصلاح ہوتی ہے، ہم عورتیں کہاں جائیں، ہماری اصلاح کیسے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ان کا مطالبہ ہے تو ایسا کرو، فلاں دن مقرر کیا جاتا ہے، فلاں جگہ مقرر کی جاتی ہے، اب آج سے عورتوں کا درس ہوگا اور فلاں جگہ ہوگا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، تقریباً 50 سال تک درس حدیث صحابہ کے درمیان عام کرتی رہی. بڑے بڑے صحابہ جو دینی علوم کے خواہاں تھے، جن کو معلوم تھا اماں عائشہ کے پاس حدیثیں ہیں، وہ حدیث کے بڑی جانکار ہیں، پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے، علم کے حصول کے لیے پردے کے پیچھے سے علم حاصل کر رہے ہیں. اے اماں عائشہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اتنے دور سے آیا ہوں، فلاں ملک سے آیا ہوں، آپ کے پاس ایسی حدیثیں ہیں، آپ مجھے دے دیجئے. 50 سال تک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگوں کو علم حدیث سکھاتی رہی اور علم حدیث کی پیاس جو ہے لوگوں کی بجھاتی رہی، اور کوئی بھی انصار ہو، مہاجرین ہو، کوئی بھی عرب کی عورت ہو، چاہے اپنے مسائل ہو، عورتوں کے مسائل ہو، کیا اور مسائل ہو، وہ آ کر کے پوچھتی، دریافت کرتی کہ ایسا ایسا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی رہنمائی فرماتی، یہاں تک کہ عرب کے اندر اس طریقے سے مجالس قائم کی جاتی تاکہ عورتوں کی اصلاح ہو۔ اس کے بعد ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے عورتوں کے الگ الگ امتیازات بتائے۔ پہلا یہ کہ ایمان کے حوالے سے اعلان کیا کہ ان کا بھی ایمان جو ہے مردوں کی طرح عورتوں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ کتنے ایسے صحابہ تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، اور ویسے ہی عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی۔ کتنی ایسی عورتیں تھیں جو مشرکوں کے گھرانے کی تھی، کافروں کے گھرانے کی تھی، لیکن ایمان لے کے آ گئی، ایمان کی دولت مل گئی، بھاگے بھاگے آتی ہے، مدینہ پہنچتی ہے، یا رسول اللہ میں ایمان لا چکی ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں چاہتی ہوں میرے دین کی، میرے اسلام کی حفاظت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دیا۔ اسی طریقے سے اسلام نے سخاوت کا چرچا کیا، چنانچہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 40 سال ان کی عمر تھی، نبی کی 25 سال عمر تھی، تب شادی ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے نبی کو معلوم ہے، آپ کے چچا ابو طالب کو معلوم ہے کہ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ ایک مالدار خاتون ہے، یہ پیشہ ور خاتون ہے، یہ تجارت کرنے والی خاتون ہے۔ شادی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتی ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنی پراپرٹی ہے، جتنا مال ہے، یہ آپ کے حوالے، آپ اسے اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 12 ہزار درہم ہوتے تھے، ایک پھوٹی کوڑی اپنے گھر میں نہیں رکھا، اپنے پاکٹ میں نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا یا صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا کہ ہمیں نہیں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ پورے شہر میں جو غریب ہے، تلاش ہے، پریشان حال ہے، جتنا اللہ نے نوازا تھا لٹا دیتی، اتنا خرچ کرتی، یہاں تک کہ زمانے نے کہا ام المساکین، یہ مساکین کی اماں ہے۔ کوئی بھی مسکین ہو، کوئی بھی غریب ہو، کوئی بھی کلاش ہو، کوئی بھی فقیر ہو، وہ پریشان کی موجودگی میں نہیں رہ سکتا۔ سب کچھ لٹا دیا، زمانے نے لقب دیا ام المساکین، یہ مساکین کی ماں ہے۔ پھر اسی اسلام نے الگ الگ درجات دیے، یہاں تک کہ دنیا کروڑ بدلتے بدلتے آج یہ 15ویں صدی آ چکی ہے۔ دنیا کے اندر کتنی تنظیمیں ہیں، کتنے ادارے ہیں جو عورتوں کے حقوق کا دم بھرتے ہیں کہ آج کے موجودہ دور میں عورتوں کے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے، عورتوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورتوں کو جو مقام مرتبہ دیا کسی نے نہیں دیا۔ آپ غور کیجئے، آج کتنی تنظیمیں ایسی ہیں جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، ان کے رائٹس کی بات کرتی ہیں، لیکن کوئی حادثہ آ جائے، کوئی انہونی ہو جائے، کسی عورت کے ساتھ ریپ ہو جائے، کسی بچی کے ساتھ ریپ ہو جائے، کسی کو جان سے مار دیا جائے، یہ تنظیمیں، یہ ادارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کے حق کی بات نہیں کرتی ہیں، بس اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، سازشیں کرنی ہے اور اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ اور انہی تنظیموں کی بدولت آج عورت جو ہے وہ کہاں گئی؟ ہر دکان پہ ملے گی، ہر مال پہ ملے گی، ہر بازار میں ملے گی، ہر سوسائٹی ملے گی، ہر ریسپشن پہ ملے گی، ہر جگہ کون ہے؟ عورت ہے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی پلاننگ ہے کہ عورتوں کو ہر جگہ لایا جائے، بازار ہو، دکان ہو، مال ہو، اسکول ہو، تجارت ہو، کہیں بھی ہو، عورت وہاں کھڑی ہونی چاہیے۔ اور اس حوالے سے نبی دنیا سے جاتے جاتے کہہ دیے نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ ولا یجدن ریحہا وان ریحہا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا زمان آئے گا، عورتیں جو ہیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو رجائیں گی، خود بھی ریجیں گی، ان کے جو سر کے بال ہوں گے اونٹ کے کوہانوں کے مانند ہوں گے۔ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی خوشبو کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، اتنی دوری سے اس کا احساس ہو جاتا ہے، اور ایسی عورت کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اسی نبی نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا جو مختلف تنظیموں کے بولنے پر، مختلف اداروں کے آواز کسنے پہ آج بازاروں میں آ گئی ہیں، اور ہر گلی چوراہے نکڑ پہ ملتی ہیں، ہر شاپنگ مال ملتی ہیں۔ ایسی عورتیں جو بن ٹھن کے نکلتی ہیں اور اپنے آپ کی زینت کی آرائش کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایما امرأۃ اذا استعطرت فمرت بمجلس فہی کذا وکذا، یعنی الزانیہ، ایک ایسی عورت جو بن ٹھن کے خوشبو لگا کر کے لوگوں کے بیچ نکلتی ہے، بازاروں میں جاتی ہے، شاپنگ مالوں میں جاتی ہے، اور لوگ اسے دیکھتے ہیں، اسے محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الزانیہ، یہ عورت زناکار ہے۔ یہ ہمارے دین نے سارے فرمودات پیش کیے ہیں، لیکن رونا اس بات کا ہے کہ ہم دین کو آج اپنانے والے نہ بنے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزاد ماحول چاہیے، لیکن اسلام نے جتنے بھی احکامات جاری کیے ہیں سارے کے سارے عورتوں کے ہت میں ہیں۔ خلاصہ آج کے خطبے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام مرتبہ بیٹی کی حیثیت سے دیا، بیوی کی حیثیت سے دیا، ماں کی حیثیت سے دیا، اور اسی نبی نے جاتے جاتے فرما گئے کہ ایک عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، اللہ کا یہ اعلان ہے جنت کے مختلف دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ اتنا بڑا مقام دنیا کے اندر کسی نے نہیں دیا، اب عورتوں کو کیا چاہیے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو عقل سلیم دے، ان کو اپنا مقام مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کو خاص طور پر اپنے معاشرے کی تشکیل، بچوں کی تربیت کرنے والا بنائے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے بستے ہیں، بیٹی کا کیا مقام ہے اسے ہم دیں، بیوی کا کیا مقام ہے اسے بھی ہم عطا کریں، ماں کا جو مقام مرتبہ ہے اس کو بھی ہم اسے عطا کریں، اور اس ناحیے سے جو بھی ہمارے حقوق ہیں بیٹی کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی کوتاہی کے، بغیر کسی کاہلی کے، بغیر کسی کنجوسی کے، سارے لوگوں کو حق دیجئے، اس امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدلے کے طور پر جنت دے گا۔ لہذا ان تمام حقوق کو ادا کیجئے، ورنہ آخرت میں پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ ہمیں نیک دے، نیک سمجھ دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک اس دنیا میں رہے اسلام اور ایمان پر رہیں، جب ہماری موت آئے اسلام اور ایمان پر آئے۔ آمین ثم آمین۔ تقبل رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔